ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تعلیمات شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کے عنوان پر ہماری گفتگو کا یہ چوتھا اور اختتامی حصہ ہے، جس میں ہم بیان کردہ جملہ اقوال و احوال اور بحث و مباحثہ کو نتیجتاً سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور حاصل کلام کے طور پر اپنے لیے کوئی درس رہنمائی و ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے علوم شریعت کے زیور سے آراستہ ہونے کے بعد لطائف باطنیہ تک رسائی حاصل کی، جس کے لیے آپ نے طویل مجاہدات و ریاضات کے ذریعے راہ حق اور معرفت الہیہ کو پا لیا، اور آپ پر کائنات کے چھپے راز آشکار ہو گئے۔ آپ کی مجالس اس قدر بابرکت ہوتی کہ تجلیات الہیہ کے ظہور کا اکثر و بیشتر نظارہ ہوتا۔ کامل ولی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس سے کوئی کرامت یا کرامات کا وقوع پذیر ہونا اللہ کے ان پر فضل کا خصوصی نتیجہ ہوتا ہے۔ ایسی چند روایت کا ذکر سابقہ گفتگو پارٹ 1 2 3 میں کیا جا چکا ہے، مگر عوام الناس کے لیے شعبدہ بازی اور کرامت اولیاء کے فرق کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل کے نام نہاد خود ساختہ پیروں کا شعبدہ بازی اور استدراج سے سادہ لوگوں کو اپنی طرف توجہ کر لینا عام ہے، جن سے بچنے کے لیے شعور و آگاہی حاصل کرنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ آج کل 2 نمبر پیروں اور جعلی ولیوں کی بھرمار ہے، لہٰذا اولیاء صادقین کی پہچان قدر مشکل ہو گئی ہے۔ اس لیے بھی کہ بناوٹی پیروں کی وضاقتہ بزرگوں جیسی، گفتگو علماء اور شریعت والوں جیسی، مگر عمل مختلف ہے۔ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، تصنع اور بناوٹ کا مرقع، ریاکار، کم علم، کم فہم اور زر پرست ہیں، لباس خضر میں راہزن ہیں۔ ان کی وجہ سے ہمارا مسلک بدنام ہو رہا ہے۔ یہ لوگ علم دین کی حقیقت سے نابلد اور ناآشنا ہوتے ہیں، جبکہ علم کے بغیر معرفت خدا حاصل نہیں ہو سکتی۔ بقول سلطان العارفین حضرت سلطان باہو، علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ لہٰذا آج کے دور میں پیر کامل اور ولی کامل کی پہچان ان شعبدہ بازیوں سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان میں جو اولیاء اللہ کا معیار دیا گیا ہے اس سے کرنی چاہیے۔ ولی کامل کی ایک اہم بنیادی صفت اللہ نے اپنے قرآن سورہ یونس کی آیت نمبر 63 میں بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ بندہ ولی وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر اطاعت و تقوی سے روگردانی نہیں کرتا، بلکہ قرآن و سنت رسول کی اطاعت و اتباع اس کی زندگی بھر کا شعار بن جاتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان اولیاء کرواتے ہوئے 3 علامات بیان فرمائیں۔ پہلی علامت یہ کہ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، ولی کی صورت دیکھو تو خدا یاد آ جائے، یعنی ولی وہ جو بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ اس کے رب سے جوڑ دے۔ اور دوسری علامت میں ولی کامل کو عالم دین قرار دیتے ہوئے فرمایا، وزادہ فی علم کا منطقہ، ولی کی بات سنو تو دین کی حکمت سمجھ میں آ جائے، یعنی ولی وہ جو بندہ دنیا کو بندہ دین بنا دے۔ اور تیسری نشانی یہ کہ وہ خشیت الہی سے آخرت کے بارے فکر مند رہتا ہو۔ وَذَكَرَكُمُ الْآخِرَةِ عَمَلَهُ، اس کا عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے، یعنی بندہ ولی وہ جس کے عمل کو دیکھنے کے بعد بندے کے دل میں
دنیا کی حرص و ہوس کی جگہ فکر آخرت جاگ جائے، کیونکہ ولایت ہے ہی کامل ایمان اور کامل تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام، اور پیر کامل کی بیعت کا مقصد بھٹکے ہوئے مرید کی اصلاح کر کے راہ ہدایت پر چلا دینا ہے، حرص و ہوس اور طلب دنیا سے بے نیاز کر کے رضائے الہی کی منزل کا راہی بنا دینا ہے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی تعلیمات میں ایک عام بندہ مومن کو نسبت اولیاء اللہ قائم کرنے کی ترغیب اور کسی ولی کامل کی صحبت میں وقت گزارنے کا مشورہ دیا ہے۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تجھے مہد سے لحد تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت اور ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تجھے اللہ کے کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آ جائے۔ اور اسی بات کو شیخ سعدی نے یوں کہا: یک زمانہ با صحبت اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ نسبت اولیاء اللہ جوڑنے کی یہ تعلیم و ترغیب نص قرآنیہ کے تحت حکم الہی ہے، جسے شیخ عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں۔ سورہ الکہف میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ تیری محبت و توجہ کی نگاہیں دنیا کی زندگی و زینت کی طلب میں ان سے نہ ہٹنے پائیں، لہذا نسبت اولیاء کا فیض پانے کے لیے اللہ کے مقربین، اولیاء و صوفیاء اور علماء کی مجلس اور صحبت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اچھا، نسبت اولیاء اللہ کا ثمرہ دنیا میں تو ہمیں اصلاح احوال پر رہنمائی و ہدایت سے ملا، مگر کیا کل قیامت کو بھی کچھ فائدہ ہوگا؟ قرآن مجید سورہ حامیم ارشاد فرمایا: نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرۃ، میں مالک یوم الدین تمہارا یعنی ولیوں کا دوست ہوں، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں خود اللہ مہر تصدیق ثبت فرما رہا ہے کہ میں اللہ ان کا یعنی ولیوں کا دوست ہوں۔ پہلے دعویٰ بندوں کا ہوتا ہے، مگر جب وہ اپنا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں تو پھر اپنے ولیوں سے دوستی کے دعوے کا اعلان خود خدا فرما دیتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اے بندہ ولی اللہ کے دوست دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی میرے دوست ہو۔ اور آگے متصل اسی آیت قرآنیہ میں اللہ اپنی دوستی کا ثمرہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا اور تمہارے لیے ہر وہ نعمت ہے اس دنیا میں بھی جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہاں یعنی آخرت میں بھی وہ تمام چیزیں حاضر ہوں گی اس میں جو تم طلب کرو گے۔ یعنی اللہ کا دوست بن جانے کے بعد اب مانگنا بندے تیرا کام ہے اور عطا کرنا اللہ کا کام ہے، اور پھر ہم عطا کیوں نہ کریں گے؟ ہم نے سب کچھ بنایا ہی تمہارے لیے ہے۔ اور جب عطا کرنے والا وہ مالک کائنات ہو تو پھر کمی کا تصور کیسا؟ بندہ ولی جو مانگے گا یقیناً اس کا رب اسے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے ولیوں کو اپنی عطاؤں سے متصرف فی الکائنات بنا کر زمانے کو بتا دیا
کہ یاد رکھو جس طرح اس دنیا میں اپنے ولیوں کو مانگنے پر سب کچھ عطا کر دیتا ہوں، اسی طرح میں اپنے ان ولیوں کی شان انہیں اذن شفاعت دے کر کل قیامت کو بھی دکھاؤں گا، جس پر فرمان مصطفیٰ گواہ ہے۔ شان و مقام اولیاء پر یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مسجد میں نماز ادا کر کے جلدی واپس لوٹ جاتے۔ تیسرے دن حضور نماز کے بعد تشریف فرما ہوئے تو صحابہ نے وجہ دریافت کی تو نبی رحمت نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ محبوب تیری امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جنہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا، جس پر میں 3 دن اللہ سے التجا کرتا رہا کہ مولا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والوں کی تعداد بڑھا دے۔ مولا نے میری دعا آج پوری فرما دی اور وعدہ کیا ہے کہ محبوب بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والے تیری امت کے 70,000 صلحاء یعنی ولیوں کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ ان میں سے ہر شخص اپنے ساتھ 70,000 بندے کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک بندہ ولی جن 70,000 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا وہ بندے کون سے ہوں گے؟ یہ معمہ بھی حدیث رسول سے حل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے معروف روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں؟ نہ ملنے کی وجہ فاصلہ کی دوری بھی ہو سکتی ہے اور زمانے کا فرق بھی۔ اس پر نبی مخبر نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، فرمایا قیامت کے روز آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بیعت سے پیر کامل صرف راہ ہدایت ہی فراہم نہیں کرتا بلکہ ان کا دامن تھامنے سے آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ فرمان رسالت کے مطابق جس سے محبت ہوگی بندہ محشر میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جب معاشر میں اللہ کے مقربین کا ساتھ میسر ہوگا تو پھر یقیناً لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھاڑ لین انو چھوڑ دے نہیں۔ یہ تو سب ولیوں کی شان اور مقام ہے، مگر جو ولیوں کے بھی سردار ہوں یعنی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام اور شان کیا ہوگی؟ اسی لیے امام احمد رضا حضرت غوث پاک کے تقویٰ و علوم شریعہ میں بلند مقام کے سبب اپنا تعلق نسبت پیدا کرنے کے لیے فرماتے ہیں، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ناظرین، خلاصتاً عرض ہے کہ تعلیمات شیخ عبد القادر جیلانی کے تحت کی جانے والی ساری گفتگو حصہ اول تا چہارم میں سے چند اہم ترین باتیں جو واضح انداز میں سامنے آئی ہیں، ان میں پہلا درس ہدایت یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی تقریروں، تبلیغ و وعظ میں اثر لانا ہے تو سراپا گفتار کی بجائے سراپا کردار بننا ہوگا، اور دوسری بات بے لوث ہو کر تبلیغ کا کام کرنا ہوگا۔ آج جس مقرر واعظ نے دین سمجھانا ہے وہ تقریر کرنے کا معاہدہ کرتا ہے تو پہلے کہتا ہے میرے اکاؤنٹ میں کثیر رقم جمع کروا دیں،
پھر آؤں گا اور قرآن سناؤں گا۔ میں تو ایسے مولوی کو بالفاظ اقبال صرف اتنا کہوں گا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ مگر ناظرین، یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ علم دین کی خدمت و ترویج میں مصروف احباب کا اس ضمن میں وظیفہ وصول کرنا اور عوام الناس کا فروغ دین کی خاطر ایسے احباب کی مالی معاونت و خدمت کرنا جائز اور مستحب ہے، مگر آج واعظین و مبلغین کا لالچ اور دولت کو ہی معیار بنا لینا کسی طور بھی اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں۔ یقیناً یہ دونوں عمل آج دعوت دین کی تاثیر سے محرومی کا باعث ہیں۔ شاید اسی انداز تبلیغ پر اقبال نے کہا تھا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبع نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ایک اور اہم درس ہدایت یہ ملا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے اقوال اور تعلیمات کا مضمون اصلاح ظاہر و باطن ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کو بھی غوث الاعظم سے محبت کا زبانی اقرار ان کی دستگیری کا حقدار نہیں ٹھہرائے گا، بلکہ ان کے اپنے فرمان کے مطابق ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہی نسبت و محبت کا فیضان نصیب ہوگا۔ ایک مقام پر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، جو میرے ساتھ منسلک تعلیم پر عمل کرتے ہیں تو میں ہمہ وقت ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ کے حضور التجائیں کرتا رہتا ہوں اور ان کے لیے وسیلہ بنتا رہتا ہوں۔ اس لیے ناظرین و سامعین، لطف تو جب ہے کہ کردار بھی کروٹ بدلے، ورنہ جذبے تو لیا کرتے ہیں انگڑائی بہت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔